دوستو کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو میرا ہمراز۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح میاں بیوی آپس میں کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کمیونیکیشن کسی بھی شادی کے لیے اہم کیوں ہے۔ کمیونیکیشن رشتے میں اعتماد بڑھاتا ہے۔ کمیونیکیشن میاں بیوی کی لڑائی سلجھانے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور اس طرح میاں بیوی کے درمیان کمیونیکیشن سے ایموشنل بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق وہ شادی شدہ جوڑے جو آپس میں اچھی کمیونیکیشن انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، دیگر شادی شدہ جوڑوں کی نسبت ان کے خوشحال رہنے کے 67% چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس چیز کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی کامن کمیونیکیشنل مسٹیکس ہیں جو اکثر میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ پور لسننگ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو اس کی توجہ آپ کی بجائے کسی اور چیز یا کسی اور کام کی جانب ہو، یا پھر وہ آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہو، آپ کے لیے نیگیٹو اور سخت قسم کی زبان استعمال کر رہا ہو، اور یا پھر وہ اتنا بے نیاز ہو جائے کہ آپ کو ایسا احساس ہونے لگے کہ آپ کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں۔ بات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے ڈیفینسو موڈ پر چلا جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا پارٹنر اپنے حصے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو چلیے آج میں آپ کو چند ٹپس دیتا ہوں جن کا استعمال کر کے آپ یا آپ کا پارٹنر آپس میں اچھی کمیونیکیشنل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ دونوں آپس میں بات کریں، اپنی توجہ ایک دوسرے کی جانب مرکوز رکھیے، آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں اور ایک دوسرے کو ایمپتھی شو کریں۔ جملہ بولنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں جیسے الفاظ کا اضافہ ضرور کریں۔ اس طرح آپ کے پارٹنر کے ذہن میں یہ بات نہیں جائے گی کہ جس طرح کہ آپ اس پر کسی قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اپنے جذبات میں نرمی لائیے، خود کو اپنے پارٹنر کی جگہ رکھ کر دیکھیے۔ تنقید کی بجائے دھیمے لہجے میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے خدشات کو ڈسکس کیجیے۔ اگر لمبی گفتگو کرنا ہی مقصود ہو تو گفتگو کے درمیان مناسب بریکس ضرور لیجیے۔ اگر پھر بھی بہتری نہ آئے تو آپ دونوں کو پروفیشنل مدد لینے کی جانب سوچنا چاہیے۔ میرا ہمراز پر آپ کونسلنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ تمام ٹپس اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو اپنے پارٹنر کے لیے ایک سیف کمیونیکیشن زون بنانے کے اوپر کام کرنا ہوگا، اور اس قسم کا ماحول صرف اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جب آپ اپنے پارٹنر کی بات کو عزت اور ویلیڈیشن دیں۔ آپ اپنے پارٹنر کی کسی بھی قسم کی کہی گئی بات یا کسی معاملے کے اوپر دی گئی رائے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، چاہے آپ اس بات سے ڈس ایگری ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ کبھی بھی حالات و واقعات کی ناکامی کا ذمہ دار اپنے پارٹنر کو مت ٹھہرائیے، کسی بھی قسم کی بلیم گیم کا حصہ مت بنیے۔ اس طرح آپ اپنے پارٹنر سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ معاملات کے سولوشن کو ڈھونڈنے پر غور کیجیے، اور اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بات چیت کے دوران آپ کی باڈی لینگویج نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج درست نہیں ہے تو آپ کی صحیح کی ہوئی بات کا بھی غلط مطلب لیا جا سکتا ہے۔ معانی خیز کنورسیشنز کرنے کے لیے اپنی مصروف روٹین سے اسپیشل ٹائم نکالیے، تبھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل پر مثبت انداز میں ڈسکشن کر کے بہتر کمیونیکیشن کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو نہیں ہیں لیکن آپ کی مدد ضرور کریں گی۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ اس چیز کو ضرور ڈسکس کیجیے کہ کمیونیکیشن سے کس طرح آپ دونوں کی ایموشنل بانڈنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ اپنے دن بھر کی روٹین کا احوال واپسی پر اپنے پارٹنر کو ضرور سنائیے۔ مل جل کر ایک ایسی مشترکہ ہابی یا ایکٹیویٹی کو سر انجام ضرور دیجیے جس کو کرنے سے آپ دونوں کو مشترکہ خوشی ملنا شروع ہو۔ اپنی مصروف روٹین سے وقت نکال کر مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرنے ضرور چاہیے، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو اپنے پارٹنر کو رومانٹک ڈیٹ پر ہی لے جائیے، کام ہو جائے گا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔